بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ وہ ذات واحد ہے کہ اس کے سوا نہ کوئی معبود ہے، نہ ہوگا اور نہ ہو سکتا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ تمہیں قیامت کے دن تک جمع کرتا چلا جائے گا۔ اللہ کے سوا کون بات کا سچا ہے؟ پھر یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ بن گئے ہو؟ حالانکہ جن جرموں کا انہوں نے جان بوجھ کر ارتکاب کیا ہے، ان کی وجہ سے اللہ نے انہیں نگونسار کر دیا ہے۔ کیا جسے اللہ نے ناکام کر دیا ہے تم اسے کامیابی کی راہ پر لگانا چاہتے ہو؟ حالانکہ جسے اللہ ناکام قرار دے تو تم اس کے لیے ہرگز کوئی کامیابی کا راستہ نہ پاؤ گے۔ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ جس طرح خود انہوں نے کفر کا ارتکاب کر لیا ہے، کاش تم بھی کفر کا راستہ اختیار کر لو اور یوں سب برابر ہو جاؤ۔ سوتان کہ وہ دشمن کا ساتھ چھوڑ کر اللہ کے راستے میں ہجرت کریں، ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ پھر اگر وہ اس ہجرت سے بھی روگرداں ہو جائیں تو انہیں گرفتار کرو اور جہاں انہیں پاؤ انہیں قتل کر دو، اور نہ ان میں سے کسی کو اپنا دوست بناؤ اور نہ مددگار، مگر وہ لوگ اس حکم سے مستثنا ہیں جو گو تم سے تو نہ ملیں مگر تمہارے دشمنوں سے کٹ کر ایسے لوگوں سے جا ملیں جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو، یا اس حالت میں تمہارے پاس آئیں کہ ان کے سینے اس بات سے تنگ ہیں کہ تم سے جنگ کریں یا اپنی قوم سے جنگ کریں۔ وہ دونوں میں سے کسی سے بھی الجھنا نہیں چاہتے۔ اگر اللہ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا، سو وہ کنارہ نہ کرتے اور تم سے ضرور نبرد آزما ہو جاتے۔ بس اگر وہ تم سے کنارہ کش رہیں اور تم سے جنگ نہ کریں اور تم سے صلح کی درخواست کریں تو تم بھی مجتنب رہو، کیونکہ اب اللہ نے تمہارے لیے ان کے خلاف جنگ کا کوئی راستہ باقی نہیں رہنے دیا۔ تم ضرور کچھ اور ایسے منافق لوگ پاؤ گے کہ وہ تم سے بھی امن میں رہنا چاہیں گے اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہنا چاہیں گے، مگر حالت یہ ہے کہ جب بھی انہیں مسلمانوں سے جنگ کی طرف لوٹایا گیا ہے تو وہ اس میں اوندھے منہ گویا زبردستی گرتے رہے ہیں۔ سو اگر وہ تم سے کنارہ کش نہ ہو جائیں، نہ تم سے صلح کی درخواست کریں اور نہ جنگ سے ہاتھ روکیں تو انہیں بھی گرفتار کرو اور جہاں کہیں انہیں پاؤ انہیں قتل کر دو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے خلاف ہم نے تمہارے لیے کھلی حجت قائم کر دی ہے، اور کسی مومن کو زیبا نہیں کہ وہ کسی دوسرے مومن کو قتل کرے مگر یہ کہ غلطی سے ایسا ہو جائے، اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس پر بطور کفارہ ایک مومن غلام کی گردن کا آزاد کرنا اور خون بہا کا ادا کرنا لازم ہے۔ یہ خون بہا اس مقتول کے خاندان والوں کے سپرد کیا جائے، اس صورت کے سوا کہ وہ خون بہا معاف کر دیں اور اپنا حق چھوڑ دیں، اور اگر وہ مقتول کسی ایسی قوم میں سے ہو جو تمہاری دشمن ہے اور وہ قاتل خود مومن ہو تو صرف ایک مومن غلام کا آزاد کرنا ہی کافی ہے، اور اگر وہ مقتول ان غیر مسلم لوگوں میں سے ہو جن سے تمہارا معاہدہ ہے تو قاتل پر خون بہا کا ادا کرنا بھی لازم ہے جو اس مقتول کے خاندان کے سپرد کیا جائے، اور ایک مومن غلام کا آزاد کرنا بھی لازم ہے۔ لیکن جسے غلام آزاد کرنے کا مقدور نہ ہو یا اسے غلام ہی میسر نہ آئے تو وہ لگاتار 2 مہینے تک روزے رکھے۔ یہ اس گناہ پر اللہ کی طرف سے توبہ کا طریق بتایا گیا ہے۔ اللہ پوری طرح آگاہ اور بڑی حکمت والا ہے۔ اور رہا وہ شخص جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ لمبا عرصہ تک رہ پڑنے والا ہوگا۔ اللہ اس پر ناراض ہوا اور اس نے اس پر لعنت کی، اور اس نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلو تو دوست دشمن میں تمیز کر لیا کرو، اور جو اپنے اظہار اسلام کے لیے تمہیں سلام کرے تو اسے یہ نہ کہو
کہ تم مومن نہیں؟ کیا تم اس ورلی زندگی کا سامان حاصل کرنا چاہتے ہو جبکہ اللہ کے پاس حصول مقصد کے بہت سے سامان ہیں؟ پہلے تم بھی تو ایسے ہی تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، سو تحقیق کر لیا کرو، اللہ تمہارے اعمال سے اچھی طرح باخبر ہے۔ مومنوں میں سے ایسے بیٹھ رہنے والے جو معذور اور ضرر رسیدہ نہیں اور اپنے اموال اور اپنے انفاس کے ذریعے اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اپنے اموال اور اپنے انفاس کے ذریعے مجاہدہ کرنے والوں کو اللہ نے پیچھے بیٹھ رہنے والوں پر مرتبے میں فضیلت دی ہے، اگرچہ اللہ نے ان سب سے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، تاہم اللہ نے مجاہدہ کرنے والوں کو پیچھے بیٹھ رہنے والوں پر اجر عظیم دے کر فضیلت دی ہے۔ ان کے لیے اس خدائے برتر کی طرف سے بڑے درجات ہیں اور حفاظت اور رحمت کا سامان ہے۔ اللہ بہت حفاظت کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے اور کفار کے اندر رہ کر تکالیف میں مبتلا تھے، ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کیں تو ان سے پوچھا، یہ تم کس حال میں مبتلا تھے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم ملک میں کمزور سمجھے جاتے تھے اور بے بس تھے، اس لیے ہجرت نہ کر سکے۔ فرشتوں نے کہا، کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر کے چلے جاتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور پہنچنے کی وہ جگہ بہت ہی بری ہے۔ مگر جو مرد، عورتیں اور بچے در حقیقت کمزور ہیں اور کوئی چارہ کار نہیں رکھتے اور نہ ہجرت کا کوئی راستہ پا سکتے ہیں، ان کے متعلق امید رکھنی چاہیے کہ اللہ ان کی معذوری کی وجہ سے انہیں معاف کر دے گا۔ اللہ بہت معاف کرنے والا، بہت حفاظت کرنے والا ہے۔ اور جو شخص اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا، وہ زمین میں پناہ لینے کی بہت سی جگہیں اور فراخی کے سامان پائے گا۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف اپنے گھر سے ہجرت کر کے نکلے، پھر راستے ہی میں اسے موت آ جائے، تو اس کا اجر اللہ کے ذمے یقیناً واجب ہو چکا۔ اللہ بہت حفاظت کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اور جب تم سفر کے لیے نکلو تو کوئی مضائقہ نہیں کہ نماز قصر ادا کرو، اور نماز کی قرات، تسبیح اور رکعات وغیرہ میں کچھ کم کر دو، خصوصاً جب کہ تمہیں اندیشہ ہو کہ جن لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا ہے تمہیں تکلیف پہنچائیں گے۔ کافر تمہارے یقیناً کھلے دشمن ہیں۔ اور اے رسول، جب تم ان مسلمانوں میں موجود ہو اور انہیں نماز خوف کی حالت میں پڑھاؤ تو چاہیے کہ ان میں سے کچھ لوگ مقتدی ہو کر تمہارے ہمراہ کھڑے ہو جائیں اور وہ اپنے ہتھیار لیے رہیں۔ پھر جب وہ سجدہ کر چکیں اور ان کی ایک رکعت پوری ہو جائے تو نماز ختم کر کے حفاظت کے لیے وہ تمہارے پیچھے ہو جائیں، اور دوسرے حصہ جماعت کے لوگ جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی وہ آگے آ جائیں اور تمہارے ساتھ نماز پڑھیں، اور وہ بھی اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنے ہتھیار لیے رہیں۔ جن لوگوں نے کفر اختیار کر رکھا ہے وہ چاہتے ہیں کہ کاش تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے ساز و سامان سے ذرا بھی غفلت کرو تو وہ تم پر یک بارگی ٹوٹ پڑیں۔ اگر تمہیں بارش کی وجہ سے دقت ہو یا تم بیمار ہو تو اپنے ہتھیار اتار کر رکھ دینے میں تمہیں کوئی مذائقہ نہیں، جبکہ اپنے بچاؤ کا سامان بہرحال کیے رہو۔ اللہ نے ان کافروں کے لیے یقیناً رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر جب تم نماز پڑھ چکو تو کھڑے اور بیٹھے اور پہلوؤں پر لیٹے ہوئے غرض ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو۔ پھر جب تمہیں اطمینان نصیب ہو جائے تو نماز اس کی پوری شرائط کے مطابق قائم کرو۔ نماز در حقیقت مومنوں پر ایسا فرض ہے جس کا وقت مقرر ہے، اور تم ان ظالم لوگوں کے پیچھا کرنے میں سستی نہ کرو۔ اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو تو تمہارے تکلیف اٹھانے کی طرح وہ بھی تو تکلیف اٹھاتے ہیں،
اور تمہیں ان پر یہ فوقیت ہے کہ تم اللہ سے اس اجر کی امید رکھتے ہو جس کی انہیں امید نہیں۔ اللہ پوری طرح آگاہ، بڑی حکمت والا ہے۔ ہم نے تمہاری طرف صداقت اور ہر ضرورت پر مشتمل یہ کامل کتاب یقیناً اس لیے نازل کی ہے کہ اللہ نے تمہیں جو علم دیا ہے تم لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کرو اور تم دغا بازوں کے طرفدار نہ بنو، اور اللہ سے حفاظت طلب کرو۔ اللہ یقیناً بہت حفاظت کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اور جو لوگ اپنے نفسوں کی خیانت کرتے ہیں تم ان کی طرف سے نہ جھگڑو۔ جو خیانت پیشہ اور معصیت کار ہیں انہیں اللہ ہرگز پسند نہیں کرتا۔ وہ لوگوں سے اپنی بدعمالیاں چھپانا چاہتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپا سکتے، کیونکہ وہ ان کے پاس ہوتا ہے جب وہ راتوں کو چھپ کر ایسی باتوں کے منصوبے کرتے ہیں جنہیں وہ خدائے برتر پسند نہیں کرتا۔ اللہ ان کے ایسے اعمال برباد کر دے گا۔ دیکھو تم وہ لوگ ہو جنہوں نے اس ورلی زندگی میں تو ان مجرموں کی طرف سے جھگڑا کر لیا، مگر قیامت کے دن ان کی طرف سے اللہ کے ساتھ کون جھگڑے گا اور کون ان کا وکیل بنے گا اور ان کا نگران ہوگا۔ اور جو شخص بھی کوئی برائی کر بیٹھتا ہے یا اپنی جان پر ظلم کر گزرتا ہے پھر اللہ سے حفاظت طلب کرتا ہے تو وہ اللہ کو بہت حفاظت کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا پائے گا۔ اور جو شخص جان بوجھ کر کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ اپنی جان ہی پر اس کا وبال لیتا ہے۔ اللہ کامل طور پر آگاہ، بڑی حکمت والا ہے۔ اور جو شخص خود کوئی قصور یا گناہ کرتا ہے پھر اپنے بچاؤ کے لیے کسی بے گناہ پر اسے تھوپ دیتا ہے تو وہ یاد رکھے کہ اس نے اپنے اس گناہ و قصور کے ساتھ مزید ایک بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ بھی اٹھا لیا۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان ظالموں میں سے ایک گروہ کے لوگ تو تمہیں ہلاک کرنے کا ارادہ کر ہی چکے تھے، حالانکہ وہ اپنے سوا کسی کو ہلاک نہیں کر رہے تھے۔ وہ تمہیں کچھ بھی ضرر نہیں پہنچا سکیں گے، کیونکہ اللہ نے تم پر یہ کامل کتاب اور حکمت اتاری ہے، اور جو تم نہیں جانتے تھے تمہیں سکھایا ہے، اور اللہ کا تم پر بہت ہی بڑا فضل ہے۔